السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہاں ہلو جی نور رسول صاحب، میں ڈاکٹر کمال احمد بنگلور سے بول رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر کمال احمد بنگلوری صاحب، بتائیے فرمائیے۔ آپ لوگ ایک مسلمان کا سلام دعا قبول نہیں کرتے ہو تو اچھا نہیں لگتا ہے مجھے۔ سلام دعا کو عام کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ آپ جانتے ہو کہ ایک مسلمان کو کافر کہنا کتنا بڑا جرم ہے۔ خیر یہ آپ کا عقیدہ ہے، میں کیا کہوں، لیکن افسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کو میسج بھیجا تھا ابھی تھوڑا دیر پہلے، ملا تھا آپ کو؟ آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے ٹھیک طریقے سے ڈاکٹر کمال انور صاحب۔ دیکھیے نور حسن، میں جو ہے تینوں مسلک کے، جو ہندوستان کا بھی تینوں مسلک جو چل رہا ہے، تینوں مسلک کے ادارے سے میں نے فضیلت کیا ہے الحمدللہ۔ میں نے بریلی مسلک سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی، اہل حدیث مسلک سے بھی تعلیم حاصل کی، دیوبندی مسلک سے بھی تعلیم حاصل کی۔ یہ آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ میں تینوں ادارے سے میں عالم فاضل ہوں۔ تینوں عقائد کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور میں تینوں عقائد کو درست مانتا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اسی آیت کریمہ پر ہم نے دو یونیورسٹی سے ہم نے PhD کیا۔ یہ سوچ لیجئے، اس آیت کریمہ پر ہم نے دو یونیورسٹی سے PhD کیا ہے۔ پہلا ہم نے PhD کیا جامعہ ملیہ دہلی یونیورسٹی سے 1980 میں، اس کے بعد پھر جو ہے جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی کیا، تب جا کر کے یہ ذہن بنا۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ جمیع کا لفظ کیا ہے؟ جمیع مطلب تمام مکتب فکر، تمام خیالات کے مسلمانوں کو اللہ نے کہا۔ یہ جمیع کا لفظ ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جمیع مطلب کیا ہے؟ جمع ہو جاؤ۔ نہیں ہاں جناب، یہی ہے کہ تفرقوں میں نہ بٹو، تفریق پیدا نہ کرو، ایک جگہ ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر شامل، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جمیع کا مطلب کیا ہے؟ ارے جمیع کا معنی جمع ہے، جمع۔ ہاں تو یہ تمام مسلمانوں کو اشارہ کیا، تمام مکتب فکری کے مسلمانوں کو۔ پڑھ رہے ہو سمجھا میں رہا ہوں یار۔ جی ارے پڑھ آپ رہے ہو سمجھا میں رہا ہوں، مجھے سمجھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، بتائیے۔ تمام مسلمانوں کو آپ کی بات پوری ہوئی یا نہیں؟ تمام مکتب فکر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم میں مل جل کر جس بندے نے آپ کی بات کرائی تھی رات، میں نے مل جل کر جمیع کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر آپس میں متحد ہو کر۔ تفسیر جلالین میں نے پڑھا، تفسیر ابن کثیر پڑھا، تفسیر حقانی پڑھا، اور آپ تو خود کہتے ہو میں عالم دین نہیں ہوں، تو آپ مجھے کیسے سمجھاؤ گے؟ آپ تو خود کہتے ہو نا چلا کے یوٹیوب میں عالم دین نہیں ہوں۔ آپ کی بات پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب آپ کی بات پوری ہو جائے تو مجھے بتا دینا، پھر میری بھی بات سننا۔ ہاں ٹھیک ہے، پوری ہو گئی میری۔ پوری ہو گئی، چلیے۔ میرے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، امت بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، 72 فرقوں میں، 72 طبقوں میں، 72 گروہ میں ہو گئے تھے۔ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 گروہ میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں؟ آپ تو PhD کیے ہوئے ہیں ڈبل۔ یہ تو دنیا جانتی ہے بھائی۔
دنیا جانتی ہے؟ یہ تو دنیا کے مسلمان جانتے ہیں، تو یقیناً جاہل آپ آدمی بھی جانتا ہے، یقیناً آپ جاہل بھی مسلمان بھی جانتا ہے۔ بیچ میں بولنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، جب میں نہیں بولا آپ بھی مت بولو، جو میں پوچھوں بس اس کا جواب دو۔ وہی تو کہہ رہا ہوں نا، یہ کون سی نئی بات ایسا بول کرو رہے ہیں بھائی، کال یہ دنیا کا کال سب رکھ دو، مسلمان تم جانتا ہے۔ سر میں درد کرنے آتے ہو، کال رکھ ہی دو PhD صاحب۔ یا اللہ، یہ تو دنیا کا مسلمان جانتا ہے، اچھا جاہل ٹھیک ہے، جاہل جانتا تو ہے۔ پھر آپ نے ایک منٹ، پھر آپ نے اس حدیث کے خلاف کیسے کیا؟ کہاں یہ حدیث کیا سمجھے آپ؟ یہ سمجھے کیا آپ نے اس بتائیے؟ حدیث کے آپ نے خلاف اس بات حدیث کو کیوں کیا کی؟ سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، دیکھیے بڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو میں پوچھوں اس کا جواب دو۔ 73 فرقوں میں، PhD صاحب 73 فرقوں میں منع کیا۔ ڈاکٹر کمال انور PhD صاحب، آپ نے جو بات کہی میں نہیں بولا آپ کے بیچ میں۔ کمال کے ساتھ احمد ہے، احمد کمال۔ ہاں ہاں، بہرحال آپ کے اندر کوئی کمال تو لگ نہیں رہا ہے، آپ بے کمال ہو، بے ہنر آدمی ہو۔ ہاں، تو اس حدیث کے خلاف آپ نے کیوں بولا کہ میں تینوں جماعتوں کو، تینوں فرقوں کو، تینوں گروہ کو ایک مانتا ہوں، حق پر مانتا ہوں؟ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کیسے سب کو ایک مان لیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 گروہ ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، صرف ایک حق پر ہوگا، باقی 72 جہنمی ہوں گے۔ آپ نے کہا تینوں حق پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا نا دین حق پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی نا دین حق پر ہے نا، بھائی فرقوں میں نہیں بٹنا۔ سنیے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کہا تینوں حق پر ہیں، تو مجھے یہ ثابت کر کے بتائیے کہ تینوں حق پر کیسے ہیں؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ پھر وہی بات، میں نے تو سمجھا ہے، آپ نے نہیں سمجھا۔ ایک اور حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، سنیے جناب۔ میں نہیں بٹنا۔ اچھا سنیے، تو آپ ہم سے الگ نکل کے کیوں جا رہے ہو؟ یہی تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس جماعت سے، حق جماعت سے نکلنا مت، فرقوں میں مت بیٹھنا، میں نہیں بٹنا، اہل سنت والجماعت سے نکل کے باہر مت جانا، میرے آقا یہ فرماتے ہیں۔ ہاں تو فرقوں میں کیوں بٹ رہے ہو بھائی؟ ارے بھائی آپ نکلے ہو، ہم تھوڑی نکلے، نکلے آپ ہو، ہمیں بھی بلا رہے کہ تم بھی باہر آ جاؤ۔ واہ کیا انداز ہے یار PhD صاحب۔ اور تم تو مسلمانوں کو کافی سمجھ رہے ہو۔ بڑبڑ مت کرو، ایک اور حدیث سنو۔ بڑبڑ مت بد مذہب اور مرتد کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کرو گے گالی کھاؤ گے۔ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فی ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ مسلم شریف، مشکات شریف، صفحہ نمبر 28۔ جب عالم نہیں ہے تو عالم کو تعلیم دو گے؟ عالم کو آخری زمانے میں کچھ لوگ فریب دینے والے اور جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈالیں، جیسے کہ ڈاکٹر کمال احمد انور نہیں ہے نام، انور نہیں۔ اچھا ڈاکٹر کمال احمد PhD، ڈبل PhD، جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی سے فارغ۔ سمجھے جناب؟ اب ایک اور سنیے اس کے آگے کا خلاصہ۔ حضرت عربی میں مجھ سے بات کرے گا، فالتو کی بات نہیں، تم نے کہا تھا کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا تھا نا رات کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، آپ بدتمیزی کر رہے ہو۔ اب ہم نے کہا دوسری بات سنیے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں، کیا تحریر فرماتے ہیں؟ یعنی بہت لوگ ہوں گے جو مکاری و فریب سے علماء، مشائخ اور صلحاء بن کر اپنے کو مسلمانوں کا خیر خواہ اور مصلح ظاہر کریں گے، ان کا اپنے آپ کو ہمدرد بتائیں گے، سمجھے، کہ اپنی جھوٹی باتیں پھیلائیں اور لوگوں کو اپنے باطل عقیدوں اور فاسد خیالوں کی طرف بلائیں۔ اشہد الامات جلد اول صفحہ نمبر 133۔ ہاں تم ہی بولتے رہے گا، مجھے بولنے نہیں دے گا، تم ہی بولتے رہے گا، مجھے بولنے نہیں دے گا۔ دیکھ بدتمیزی کر رہا ہے نا تو، میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا ادب سے بولے گا تو ادب سے بات سنے گا، اور اگر غلط بولے گا
تو کال کاٹ دے تو ابھی مجھے بولنے دے گا تو کال کاٹ دے ابھی کال کاٹ دے. ارے گالی کھاؤ. تیرے اندر ہمت نہیں ہے, تیرے اندر ہمت نہیں ہے کمال احمد جو نور حسن سے بات کرے کسی بھی موضوع پر, کسی بھی ٹاپک پر, کسی بھی طرح سے تو آ کے بات نہیں کر سکتا. میں نے تجھے کل ہی سمجھایا تھا کہ تیرے اندر وہ ہمت نہیں, وہ جرت نہیں جو نور حسن سے بات کرے. ارے فون تو پیسے والا بہت ہے. ارے فون کاٹ کے بھاگنا. کمال احمد تو پیسے والا بہت ہے, تیرے اندر علم نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, تو بدمذہب بدعقیدہ ہے. ارے فون کاٹ کے بھاگنا نہیں, ایسے تو بات کرو. تو پیار سے بات کرنا, بدتمیز کیوں بول لیا ہے؟ اگر تو مجھے بدتمیز بولے گا تو بڈھے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھے ادب سے بولوں گا. ہم نے کسی کی ہاں کسی سے عزت کرانے کے لیے کسی کی عزت کرنی پڑتی ہے. ہم نے کہاں بدتمیزی کیا؟ ہاں تو میری عزت کر. ہم نے کہاں بدتمیزی تب تو عزت سے بات سنے گا اپنے لیے, سمجھا؟ اگر بے عزتی کرے گا تو آگ بولے گا تو ایسے ہی سنے گا. بول آگے بول, تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بولا. ارے تو خود بولتا ہے یوٹیوب میں عالم نہیں ہوں, ایک عالم دین. تو میں عالم نہیں ہوں, تو میں نے حدیث جو پڑھی ہے, میں نے جو پڑھا ہے اسے غلط پڑھا ہے تو ثابت کر غلط پڑھا ہے. عالم کو بتائے گا, تو حدیث پڑھ کے عالم کو بتائے گا. ابے جاہل تیرے جیسے جاہلوں کو میں اکیلا ہی کافی ہوں, تجھے میں ہی بتاؤں گا. ارے تو عالم نہیں ہے یار, حدیث پڑھ کے عالم کو بتائے گا. ابے جاہل تو میں نے جو پڑھا ہے اس کو غلط ثابت کرنا کہ میں نے غلط پڑھا ہے. کوئی اختیار ہی نہیں ہے ایک عالم کے سامنے حدیث پیش کرنے کا. تو جاہل کے اولاد تو آیا کہ میں کال کیوں کر رہا بار بار صبح سے؟ پھر بدتمیزی کرے گا. جاہل کے اولاد بولا, جاہل کے اولاد بولا مجھے. تو صبح سے کال کیوں کر رہا ہے؟ بولا ارے مجھے تم نے جاہل کے اولاد بولا. کیوں کال کر رہا ہے صبح سے, کیوں پریشان کر رہا ہے صبح سے؟ مجھے جاہل کے اولاد بولا نا. ہاں بالکل بولا. تو مجھے جاہل کے اولاد بولے گا؟ بالکل بولا. ارے تو مجھے جاہل کے اولاد بولے گا؟ بالکل بولا. ماں نے گھوڑوں سے گدھوں سے چدا کے پیدا کیا ہوگا. دیکھو مسلمانوں, یہ ڈبل پی ایچ ڈی ہے, یہ دیوبندیوں کا مولوی ہے. پیدا کیا ہوگا. سالہ مجھے جاہل کے اولاد بول رہا ہے, سالہ حرامی سور. ارے سالہ سور حرامی, تو مجھے جاہل کے اولاد بولے گا؟ بھائی تو جہالت کر رہا ہے تو جاہلی تو بولوں گا. سور حرامی, تو مجھے جاہل کے اولاد بولے گا؟ مسلمانوں, میرے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 73 گروہ ہوں گے, مگر ان میں ایک حق پر ہوگا, باقی بہتر جہنمی ہوں گے. یہ بڈھا کہہ رہا ہے, یہ سڑا ہوا بدبودار شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تینوں مسلک کو حق پر مانتا ہوں. بتائیے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انکار کیا یا نہیں کیا؟ اس حدیث کو یہ مانتا ہی نہیں جس میں حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 گروہ ہوں گے, 73 فرقے ہوں گے, 73 طبقے ہوں گے. بتائیے, میرے آقا کہتے ہیں کہ ایک حق پر ہوگا, یہ کہتا تینوں حق پر ہیں. بتائیے, بتاؤ کس کی بات حق پر ہے؟ بولو مسلمانوں, کس کی بات حق پر ہے؟ بولو, رسول پاک کی بات حق پر ہے یا پھر اس شیطان کی بات حق پر ہے؟ یہ کتنی گالی بک رہا ہے بتائیے ماں بہن کی. سور حرامی, ہمارے نبی نے اپنی امتیوں کو فرقوں میں بٹنے سے منع فرمایا. بالکل بالکل, میں نے کہا نا منع فرمایا. تو تم لوگ جو ہم سے نکلے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ باہر آؤ, ارے نکلے تم ہو, تم نکلے ہو, تم نکلے ہو, تم نکلے ہو ہم میں سے, ہم تھوڑی نکلے تم میں سے, تم ہم میں سے نکلے ہو. تو اپنی پچھلی پیڑھی کو جانچ لے, تیرے باپ دادا پردادا لکڑ دادا کھکڑ دادا جتنے بھی ہیں سب کے سب سنی حنفی بریلوی عقائد اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تھے. جا کے سرچ کر لے. حرامی کہیں کا, تمیز سے بات نہیں. تیرے اندر ہمت نہیں ہے یار کمال احمد, تیرے اندر ہمت نہیں ہے. جتنا تو پڑھ لیا نا اتنا اور پڑھ جا کے, تب بھی بات کرنے کے قابل نہیں رہے گا تو نور حسن سے. ارے سالہ سور حرامی, تو مجھے جاہل کے اولاد بولے گا؟ بس تو بڑبڑائے گئی, تیرے پاس گالیوں کے علاوہ کچھ ہے تھوڑی. تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کچھ بھی ثبوت نہیں تیرے پاس جو تو بات کر سکے کسی موضوع پر, کسی بھی ٹاپک پر. ارے سالہ سور حرامی, تو مجھے جاہل کے اولاد بولے گا؟ پاگل پن کے دورے پڑ گئے مسلمانوں اس پر. سور حرامی کہیں کا, پاگل پن کے دورے پڑ گئے. علمی صلاحیت تو ہے نہیں سالے کو. ارے ہمارے نبی محمد, خیر اس کا فیصلہ مسلمانوں کو کرنا ہے, مجھے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تجھے اور مجھے نہیں کرنا. منع فرمایا. یہ فیصلہ تجھے اور مجھے نہیں کرنا ہے, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کو کرنا ہے. سور حرامی کہیں کا, جاہل کے اولاد بول رہا ہے, مجھے جاہل کے اولاد بول رہا ہے. ارے تو پھر بڑبڑا کیوں رہا ہے نا, بات کرنا. تو نے کہا تھا کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. تو جب تک بولتا رہا میں کچھ نہیں بولا, اور اب میں بولنے لگا تو بڑبڑانے لگا. بتا کیا یہ کیا ہے؟ جاہل کے اولاد بولے گا؟
تو مجھے جاہل کا اولاد بولے گا؟ تو نے مجھے جاہل کا اولاد بولا؟ تم کو دیکھو، تم کو تمہاری ماں باپ نے پتہ نہیں کیسی تربیت دیا ہے، تم عزت سے بات کرنے کرنا اس چیز سے عزت کرانے کے لیے اس کی عزت کرنی پڑتی ہے، پاگل کہیں کے؟ تو مجھے جاہل کا اولاد بولے گا؟ تو جاہل ہے ہی، جاہل کو جاہل ہی نہیں، جاہل کو جاہل ہی تو کہا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ارے میرے باپ کو بھی جاہل کہے گا؟ تو میرے باپ کو بھی جاہل کہے گا؟ ارے جاہل ابن ابو جہل ہنس رہا ہے سالا سور حرامی سالا۔ تمہاری ماں نے گھوڑوں سے گدھوں سے چدا کے پیدا کیا ہوگا؟ تمہاری ماں نے تم کو گھوڑوں سے گدھوں سے چدا کے حرامی جتنی تجھے گالی بکی جائے بک لے، سنو میری بات، ہاں جتنی تجھے گالی بکی جائے بک لے، تمہاری ماں میں غلام، نے گھوڑوں سے گدھوں سے چدا کے میں صبر کروں گا، میں غلام حسین ہوں۔ ارے تمہاری ماں نے تم کو گھوڑوں سے گدھوں سے چدا کے حرامی پیدا کیا ہے؟ میں امام حسین کا غلام ہوں، ارے صبر کروں تمہاری گا۔ ماں نے تم کو گھوڑوں سے گدھوں سے چدا کے حرامی دیکھو پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ ہے وہابیت دیوبندیت، ہاں، دیکھو جی، مسلمانوں، ڈالنا گالی کھانے کا کام کرتا ہے سالا سور حرامی۔ بتائیے مسلمانوں، یہ ہے بولتا ہے کفر کا پلندہ، حرامی کہیں کا، یہ ہے کفر کا پلندہ۔ کفر کا پلنڈا سالا، دھول چٹاؤں گا سالا تم جیسے آدمی کو، دھول چٹاؤں گا تم جیسے آدمیوں کو۔ وہ تو مسلمان فیصلہ کرے گا نا کس نے کس کو دھول چٹائی۔ سالا سور حرامی، ہاں فون کاٹ کے بھاگنا نہیں، چل بات کر، چل بات میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اب تو جا اور سر میں درد مت کر۔ سالے تمہاری حیثیت ہی نہیں سور حرامی۔ یار تو گالی بک رہا ہے، حیثیت کی کیا بات ہے؟ تو گالی بک رہا ہے، حیثیت کی کیا بات ہے؟ بات کرنے کی سالا تو گالی بک رہا ہے نا، حیثیت کی کیا بات ہے؟ اچھا تو نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ تو نے پہلے گالی بکا، تو نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ جاہل کا اولاد جاہل بولا۔ تو نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ ارے سالے سور، حیثیت تمہاری حیثیت ہے مجھے اچھا کیا تو سچ بولتا ہے؟ تو نے جامعہ اعظم مصری یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی ہے؟ ارے سالا سور حرامی، تم کو حیثیت تم کو کس نے دیا مجھے گالی دینے کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں تمہاری جو تعلیم ہے وہ کہاں سے ہے؟ بریلی مسلک سے بھی ہے، اہل حدیث مسلک سے بھی ہے، دیوبندی مسلک سے، تینوں مسلک کے ادارے سے میں نے عالم فاضل کیا۔ تو تم تینوں جماعتوں کو حق پر مانتے ہو؟ پڑھا، تینوں مسلک کی عزت و احترام میرے دل میں ہے، تینوں مسلک کی عزت و احترام تینوں کو حق پر مانتے ہو؟ تینوں کو حق پر مانتے ہو؟ تینوں کو حق پر مانتے ہو؟ بالکل۔ اچھا پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ حضور نے فرمایا کہ میری خاموش پیار سے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 گروہ ہوں گے، ان میں ایک حق پر ہوگا، باقی 72 جہنمی۔ تو پھر میرے آقا جو فرما رہے ہیں کہ 72 جہنمی ہے، صرف ایک حق پر ہے، تم کہہ رہے ہو 3 حق پر ہیں، تو 3 حق پر کیسے ہو سکتے ہیں بتائیے؟ عالم اسلام جس کو مسلمان تسلیم کرتا ہے وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں میں تو شیعہ بھی آتے ہیں، قادیانی بھی آتے ہیں۔ عالم اسلام جس کو تمام مکتبے کے مسلمانوں کو مومن تسلیم کرتا ہے۔ اچھا تو اب یہ بتائیے جناب ڈاکٹر کمال احمد انور صاحب، انور نہیں نام ہے، کمال احمد۔ اچھا کمال احمد صاحب، پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی، جامعہ اعظم مصری یونیورسٹی سے فارغ انسان صاحب، آپ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا حضور کے بعد اب کوئی نبی پیدا ہونے والا ہے؟ قادیانی تو اسی لیے کافر ہوا، قادیانی تو اسی بات پر کافر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے۔ اچھا تو وہ کافر ہوا قادیانی۔ اچھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے نا، ہر اعتبار سے آخری نبی ہے نا؟ اچھا تو ہی بولے گا، مجھے بولنا دے گا؟ پہلے پوچھ رہا ہوں یار، آپ کہہ رہے تھے کال کاٹ کے جانا، تم نے مجھے چیلنج کر دیا۔ اصول بنا لے، تو 2 منٹ بولو، مجھے 1 منٹ بولنا۔ چلو کال کاٹو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے بیٹا، پڑھو جا کے اور، ٹھیک ہے؟ اچھا حیثیت نہیں بات کرنے کی، حیثیت نہیں۔ اب یار تو حیثیت کی بات کہتا ہے، پھر میں تجھے لگاؤں گا تو پھر کہے گا۔ ارے حیثیت نہیں ہے بات کرنے کی، تو پھر بتاؤ نا، میری بات کا جواب دو۔ ارے حیثیت نہیں بات کرنے کی، ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں؟ 2 منٹ بول، میں 1 منٹ بولتا ہوں، تو 2 منٹ بول، میں 1 منٹ بولتا ہوں، چلو۔ تو رات کہہ رہا تھا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، تیری وہ آڈیو میرے پاس ہے، سمجھا؟ ہاں میں کوئی سوال نہیں کیا ابھی تک۔ ایسے کیسے نہیں کیا؟ ابھی تک کوئی سوال ہم نے نہیں کیا۔ چل کال رکھ اور جا، ہم نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اچھا کال رکھ اور جا، میں کسی مسلک سے کوئی اچھا کال رکھ اور جا۔
तू भाग जा, तुमको हैसियत नहीं डॉक्टर कमाल अहमद से बात करने का। तो फिर जवाब दे। डॉक्टर कमाल अहमद से बात करने की तुम्हारी बस की बात नहीं है बेटा, भाग जा। मैं कितनी बर्दाश्त कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, कितनी गाली बकी है तूने। अरे तूने ये जब लोग सुनेंगे ना तो तुझे थू थू करेंगे, अरे तूने मुझे मेरे बददुआएं देंगे तुझे, उसके बाद में और कहेंगे कि तेरा इस जमीन पर रहना जो है ना दुरुस्त भी नहीं है। बोला जाहिल के औलाद जाहिल, तू इस जमीन पर धरती का बोझ बना हुआ है, जाहिल के औलाद जाहिल, तूने मुझे पहले तू धरती का बोझ बना हुआ है इस जमीन पर, समझा। तुमको इज्जत से बात करनी नहीं आती है, बदतमीजी करता है तू। मैंने पहले ही कहा गाली बकेगा गाली खाएगा। मैंने तो गाली नहीं बकी, बहरहाल तूने जो माँ बहन की गालियां बकी हैं वो मुसलमान फैसला करेंगे। हाँ ठीक। तो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अगर कोई ये अकीदा रखे, मुसलमानों में इसका कॉल काट रहा हूँ क्योंकि मैं जब बोलता हूँ ये बीच में बोलता है। चलो 2 मिनट बोलो, मैं उसके बाद 1 मिनट बोलूंगा। इसमें 2 मिनट और 1 मिनट की क्या बात है। हाँ 2 मिनट बोलो। तुम तो डबल PhD हो ना, तुमने कहा था कि मैं कोई सवाल ही नहीं करूंगा और तू रकानी सब सवाल करेगा। तुम 2 मिनट बोलो, मैं 1 मिनट बोलता हूँ। चलो मेरी बात का जवाब दे दो सीधा सीधा कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करे, ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी सिर्फ अवाम मानते हैं, अवाम, समझे। अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताखुरी जमाने में बिलजात कुछ फजीलत नहीं, ऐसा शख्स मुसलमान ही रहेगा या काफिर होगा। जो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी पैगम्बर नहीं मानता हो, आखिरी रसूल नहीं मानता हो, आखिरी नबी नहीं मानता हो, काफिर है, बिल्तफक काफिर है। अच्छा, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहे हैं? बिल्कुल सच्चे दिल से कर रहा हूँ। अच्छा, तो जनाब एक किताब है जिसका नाम है तहज़ीरुन्नास, वो किताब उठा लीजिए। उसमें लिखा है कि आवाम के ख्याल में तो वही माना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना सब में आखिरी और आप सब में आखिरी नबी हैं, समझे। आवाम के ख्याल में आवाम ये समझती है कि हुजूर ही आखिरी नबी हैं, मगर आगे कहते हैं कि अहले फहम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुरी ज़माने से बिलज़ात कुछ फजीलत नहीं, यानी हुजूर पहले आते या बाद में, कोई इसमें फजीलत नहीं है। तो मैं कहता हूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने के एतबार से आखिरी हैं और ये हमारे नबी की फजीलत है। मेरे नबी अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं, जमाने के एतबार से भी हमारे नबी की फजीलत है या नहीं है, ये बताइए आप। अव्वल व आखिर है ना? हाँ बिल्कुल, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप जब इस बात पर ईमान रखते हैं और कोई दूसरा शख्स ईमान नहीं रखता, तो जो इस बात पर ईमान नहीं रखता वो काफिर हुआ कि नहीं? चूल्हे के भाड़ में जाए, चूल्हे के भाड़ में जाए, चूल्हे के भाड़ में जाए ना। हाँ। तो इस मौलवी का नाम है मौलवी कासिम ननोतवी, बानिए दारुल उलूम देवबंद। हाँ तो फटकार मारो उसको, फटकार मारे। तो तुम कह रहे हो तीनों हक पर हैं, तो दारुल उलूम देवबंद का जब ये बानी ही काफिर हो चुका आपके कहने के मुताबिक, तो फिर आप इसको हक पर कैसे मानते हैं, बताइए। अरे उनके मानने वाले भी काफिर कहो, उनके मानने वाले को भी काफिर कहो। तो आप तो नहीं कह रहे ना, आप तो ये कह रहे हैं कि तीनों मसलक के लोग हक पर हैं, आपने ये कहा है। मैंने कहा कि सुनो मेरी बात, जो बदकलामी, जो नानवी ने बदकलामी किया, जो अशरफी थानवी ने बदकलामी किया, उस बदकलामी को जो आदमी नहीं नकारता हो वो काफिर है, बाकी सब मुसलमान है। अच्छा ये बताइए, ये सिलसिला चलता है अवाम से चलता है कि आलिम से चलता है? अरे सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात बता दीजिए, अकायद दिया किसने? आलिमों के जरिए से आवाम को पता चलता है या आवाम के जरिए से आलिमों को पता चलता है? अरे बहुत प्यारा लफ्ज सुनो, प्यारा बात बोल रहा हूँ। आला हजरत अहमद रजा खां बरेली रहमतुल्लाह अलैह जब मक्का मदीना गए और इन चारों के खिलाफ जो बदकलामी की है वहाँ पेश किया, तो सऊदी अरब ने भी तायद की। मैं उस चीज को जानता हूँ। जानते हैं? तो फिर आप इन तीनों को हक पर कैसे मानते हैं? वही तो डॉक्टर साहब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अरे ये वही बदकलामी जो किया है ना, बदकलामी की है नानवी ने, अशरफी थानवी ने, कि नमाज में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वीर आ जाए तो नमाज नहीं होगी, भले जानवर का तस्वीर आ जाए नमाज हो जाएगी। जी। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ डॉक्टर कमाल अहमद साहब, फिर आप इनको हक पर हैं? हाँ, ये जो बदकलामी किया है अशरफी थानवी ने, नानवी ने, 3 उलमा इकराम और एक कौन से इस्माइल है, तो ये सब बदकलामी जो की है उसकी सजा भुगतेगा वो लोग। हाँ, तो फिर आप क्यों इनको हक पर मान रहे हैं? जब आपको मालूम है, जब आपको इल्म है, तो फिर इल्म होते हुए भी आप उनको हक पर मान रहे हैं, ये कैसे हो सकता है?
ارے انہوں نے وہ اس نے جو سنو میری بات، ایک بات اور سنو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سنو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کوئی بھی مجتہد اگر اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاجوئی کی خاطر نیت دل میں نیت رکھ کے لکھتا ہے اور غلط بھی لکھے گا تو اس کو ایک نیکی ملے گی. بس یہی حدیث پر آدمی اٹک جاتا ہے. کیا بولے؟ دوبارہ سے بولو ذرا. اس کو کافر سمجھنا ہاں، لیکن اس کی تحریر کو عزت دینا جرم ہے. دوبارہ سے بولو ذرا. اس تحریر کو عزت دینا جرم ہے. دوبارہ سے بولو ذرا. ہم نے کہا کہ ہمارے نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کی وجہ سے ہم کافر نہیں کہیں گے، چونکہ کون سی حدیث ہے وہ ذرا ہمیں بتا دیجیے. کوئی بھی مجتہد، سنو، کوئی بھی دنیا کا عالم جانتا ہے یار، جو دیکھیے وہ جو حدیث ہے جس کی وجہ سے کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے، وہ حدیث مجھے چاہیے. قرآن میں کہاں ہے؟ سنیں میری بات، تم بولو کہ سورہ فاتحہ کہاں ہے، کلام پاک میں کہاں ہے، تو یہ جہالت والی بات ہو جائے گی نا بھائی. جو مشہور و معروف حدیث ہے جو دنیا کا ہر عالم جانتا ہے. دیکھیے کمال انور صاحب، کمال احمد دنیا صاحب، کا ہر عالم جس حدیث کو سنو، میری بات سنو، دنیا کا ہر عالم جس حدیث کو اچھا ایک دیوبندی لائن پر آ رہا ہے، دیکھو اس کی وکالت، دیکھو اس کی بکواس، دیکھو کیسے کرے گا وہ، دیکھو کیسے دائیں بائیں بھاگے گا. لو لائن پہ بار بار کال کر رہا. ارے میں اہل حدیث کو بھی دیوبندی کو بھی ڈانٹتا ہوں، پھٹکارتا ہوں. تو تم حق پر کیسے مان رہے ہو جب اہل حدیث کو بھی پھٹکارتے ہو، دیوبندی کو بھی پھٹکارتے ہو؟ کیسے پھر حق پر مانتے ہو؟ کہاں کن کو حق پر مانتا ہوں میں؟ تم نے کہا کہ میں اہل حدیث میں بھی پڑھا ہوں، دیوبندی میں بھی پڑھا ہوں، بریلوی میں بھی پڑھا ہوں، میں تینوں کو حق پر مانتا ہوں. تو آپ کس طرح حق پر مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے ایک لفظ کہا، وہ غور کرو. عالم اسلام جس کو مسلمان تسلیم کرتا ہے، عالم اسلام جب تک کسی پر کفر کا فتویٰ، کسی مسلک کے لوگوں پر کفر کا فتویٰ نہ لگائے، ہم اس مسلک کے مسلمانوں کو کافر نہیں کر سکتے. اچھا سنیے، تو جو آپ نے ابھی میرے سامنے ایک بات کہی کہ حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عرب و عجم کے علماء کے سامنے ان کی بکواس پیش کی ہے، انہوں نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، تو پھر آپ اس فتوے کو بھی نہیں مانتے؟ جی، جو حسام الحرمین میں عرب و عجم کے جو دستخط موجود ہیں، کفر کے فتوے موجود ہیں، ان کو بھی نہیں مانتے آپ؟ ٹھیک ہے. ہم اپنے نبی کے سامنے سعودی عرب کو کیوں مانیں گے؟ ہم اپنے نبی کی حدیث کو مانیں گے کہ سعودی عرب کے گورنمنٹ کو مانیں گے؟ دیکھو اب فیصلہ لوگ ہی کر لیں گے، جاہل ہے کون؟ یا اللہ، ہم اپنے نبی کی لوگ ہی حدیث کو فیصلہ مانیں کریں گے گے کہ سعودی عرب کے علماء کو مانیں گے؟ تو حج کرنے گئے ہو کبھی؟ کی بات کو مانیں گے؟ حج کرنے گئے ہو کبھی؟ کی بات کو مانیں گے؟ حج کرنے گئے ہو کبھی؟ ہمارے نبی حج کرنے گئے ہو؟ ارے ہمارے نبی کا، ارے حج کرنے گئے ہو؟ یا اللہ ہے. خیر حج کرنے گئے ہو؟ بالکل، میں حج کرنے نہیں، عمرہ کرنے گیا ہوں. عمرہ کرنے. نماز کہاں پڑھی تھی تم نے؟ امام کے پیچھے سعودی عربیہ کے؟ ارے دنیا پڑھتا ہے. تو پھر تم نے اسے کیسے مانا؟ کیسے مانا؟ جب اسے نہیں مانتے ہو، سعودی عربیہ کے امام کو نہیں مانتے ہو، تو کیوں اس کے پیچھے نماز پڑھی؟ جو نہیں پڑھتے ہیں وہ، میں کہہ رہا ہوں جب سعودی عربیہ کے امام کو نہیں مانتے ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھی جو کہ گستاخ رسول ہے؟ مانتا ہوں. کہاں کس نے کہا نہیں مانتا ہوں؟ ابھی تم نے کہا نا کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کیوں مانے؟ میں ان کے فرمان کو نہیں مانتا، ان کے فتوے کو کیوں مانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ تو تم نے تو ابھی کہا تھا کہ ہاں میں مانتا ہوں. سعودی عربیہ کے اماموں نے ان کو کفر کے گھاٹ اتارا، فتویٰ دیا، تو ابھی کہا نا آپ نے تھوڑی دیر پہلے. ارے میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں ایسا ہے ڈاکٹر کمال احمد، دیوبندی، وہابی، قادیانی، شیعہ، خارجی، کیا میں بولوں، جس بھی مسلک سے آپ کو محبت ہو اس میں چلے جائیے، کسی ایک میں رہیے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو مت بہکائیے، بس میری اپیل ہے آپ کو. ہمارا یہ کہنا ہے، سنو، ہمارا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کے علماء کی بات کو مانوں یا ہمارے نبی کی حدیث کو بات مانوں؟ تو وہ حدیث تو مجھے بتائیے کہ وہ کون سی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو بھی کافر مت کہو. حدیث دکھائیے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مجتہد اللہ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی نیت سے لکھتا ہے اور پھر وہ غلط بھی ہو گیا، اس کی تحریر غلط ہو گیا، منہ سے اگر غلط بھی نکلا تو بھی ایک نیکی ملے گی، ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے غلط ہوا، پھر کسی نے سمجھایا، اس سے رجوع کر لیا، یہی ہوتا ہے نا. اگر غلط ہو گیا تو
مگر جو اڑ جائے مر گیا. ایک منٹ مر گیا وہ. ارے لکھ کے مر گیا, اب کہاں سے رجوع کرے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان دیوبندیوں کو 1-2 سال نہیں سمجھایا بلکہ کئی برس لگاتار مسلسل سمجھاتے رہے, مگر ان کی قسمت میں توبہ نہیں تھی, مر گئے کفر میں. تو یہ کافر ہوئے یا نہیں ہوئے بتائیے؟ ارے ان کے دل میں تھا کہ ہم صحیح لکھا. اچھا ایک منٹ. ابھی تم نے کہا کہ حضور آخری نبی ہے اور جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے, تو تم نے مولوی قاسم نانوتوی کو کفر کے گھاٹ اتار دیا. تم نے کہا مارو لات اس کو, تو تم نے لاتوں سے بھی مروایا قاسم نانوتوی کو. نانوتوی نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا کہ تحذیر الناس کتاب اٹھائیے. نہیں انہوں نے نہیں لکھا اس طرح کی بات. تحذیر الناس کتاب اٹھائیے نا. ارے ثابت کرو. ارے اٹھائیے نا تحذیر الناس کتاب. اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کتاب اٹھائیے نا تحذیر الناس. ارے آپ کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کوئی کفرانہ جملہ کفرانہ حرکت کرے گا عالم اسلام کافر کا. انہوں نے لکھا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو, سمجھے, کب؟ حضور کے بعد, یعنی حضور کے وصال کے بعد, سمجھے, تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمت میں کوئی فرق نہ آئے گا معاذ اللہ. تو بتائیے حضور کے زمانے کے بعد, اب حضور کے وصال کے بعد کوئی نبی پیدا ہو گیا, کیا وہ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا یا نبی ہوگا, وہ کون ہوگا بتائیے؟ بے وقوفی مت کرو. سنو, بے وقوفی تم مت کرو. جس پر ارے عالم اسلام نے جس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا, تمہاری کیا حیثیت ہے کافر کہنے کا؟ عالم اسلام نے ہی کفر کا فتویٰ لگایا ہے. عالم اسلام مولوی قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے, جا کے دیکھ لو حسام الحرمین. ارے تم نے بھی ابھی کفر کا فتویٰ لگایا, اس پہ تم نے بھی لاتوں سے مروایا, وہ لاتوں سے مارو سالے کو. ٹھیک ہے وہ تحریر دکھاؤ. جی بالکل تحریر دکھاتا ہوں. لو ٹینشن کس بات کی ہے؟ تحریر دکھاؤ, میں اس کو ہاں یہ بات ہے. ٹھیک ہے وہ تحریر دکھاؤ. جانا مت, ایسی پڑھو لائن تحریر دکھاؤ. ہاں ٹھیک ہے مجھے وہ تحریر دکھانا, میں سعودی عرب بھیجتا ہوں, اس کے بعد ہم بات کریں گے. ارے پاگل کہیں کے سعودی عرب کیا بھیجو گے؟ پھر پاگل کا لفظ کر رہے ہو, پھر پاگل کہنا بھی گالی ہے. سنو, پاگل لفظ کہنا بھی بدتمیزی ہے. لے میں بات کرنے نہیں آتا تم کو. تمہارے پاس سارے ثبوت ہی بھیج دیتا ہوں, پڑھو پہلے اس کو. تم کو تمیز سے بات کرنے نہیں آتا. پاگل کہنا یہ بھی گالی ہے. چل پڑھا کے جلدی سے اپنے واٹس ایپ میں. نہیں تم بدتمیزی والا جملہ کیوں نکالتے ہو؟ میں تجھے تھوڑا سارا بول دوں تو تجھے بدتمیز لگتا ہے. میرے نبی کی شان میں لوگ توہین کر رہے ہیں, تجھے بدتمیز نہیں لگتا؟ پاگل تو مجھے پاگل کہے گا. اور کون ہے تو؟ چل آگے آن لائن ہو جائے جلدی سے. معلوم ہے پاگل کس کو کہتے ہیں؟ ارے یار آن لائن ہو کے جلدی سے آ کے حوالہ دیکھ, میں نے بھیج دیا ہے. نہیں پاگل میں کال کٹ کر دوں گا, پھر میں کال کٹ کر دوں گا, تیرا کال کٹ کر دوں گا میں, ورنہ آن لائن ہو کے حوالے دیکھو ذرا. نہیں تم بدتمیزی کا لفظ کیوں بولتے ہو بھائی؟ مجھے پاگل بولتے ہو. اچھا چلو ڈاکٹر صاحب ذرا اپنے واٹس ایپ میں آئیے. ڈاکٹر صاحب اپنے واٹس ایپ میں آئیے. ڈاکٹر صاحب واٹس ایپ میں آئیے آپ اپنے. جو ہے ارے تم کو تمیز سے بات کرنے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب اپنے واٹس ایپ میں آ جائیں گے کیا؟ نہیں بات کرو بھائی, بات کرو. ابھی کہاں بات ہوئی؟ مولوی قاسم نانوتوی شروع میں کہتا ہے کہ پہلے خاتم النبیین کے معنی سمجھ لینے چاہیے. نہیں مجھے سنو, تاکہ بحث جواب میں کچھ وقت نہ ہو. عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم ہونا بڑی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم داخلی زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ دکھاؤ جو کفر کا فتویٰ لگایا. ہاں جی بالکل دکھاؤں گا, مگر یہ بات آپ کے جو ہے آپ کے نزدیک صحیح ہے یا غلط ہے یہ بتائیے پہلے. علماء فیصلہ کریں گے, میری حیثیت کچھ نہیں ہے. تم علماء نہیں ہو, تم نے ڈبل پی ایچ ڈی کے لیے کیے جھک مارنے. کسی ایک عالم کو اختیار نہیں. تم نے ڈبل پی ایچ ڈی جھک مارنے کی ہے. کسی ایک عالم کو اختیار. تم نے پی ایچ ڈی جو کی ہے ڈبل جھک مارنے کی ہے. اسلام کے بارے میں کسی کے بارے میں دیکھو مسلمانوں, یہ سر میں درد بن کے آتے ہیں, سر درد بن کے آتے ہیں. یہ ڈبل پی ایچ ڈی بتاتا ہے یہ بڈھا اپنے آپ کو. ارے کسی ایک عالم کو اختیار نہیں. یہ بڈھا کمال احمد اپنے آپ کو ڈبل پی ایچ ڈی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ڈبل پی ایچ ڈی ہوں.
اور جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی سے فارغ بتاتا ہے، دارالعلوم دیوبند والوں سے فارغ بتاتا ہے، اہل حدیث والوں سے فارغ بتاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تینوں کو حق پر بھی مانتا ہوں معاذ اللہ. بتائیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ارے میں ثابت کروں گا. بریلی مسلک مسلمان ہے، دیوبندی مسلک مسلمان ہے، دیوبندی کافر ہے، میں ثابت کروں گا نا. دیوبندیوں کے چارہ کافر کافر ہیں، میں ثابت کروں گا نا. دیوبندیوں کے چارہ کافر کافر ہیں، میں بھی ثابت کروں گا. تم مسلمان ثابت کر دو. کفر کا فتویٰ لگائے گا، ہماری تمہاری کوئی. مولوی اشرف تھانوی کو مسلمان ثابت کر دو، قاسم نانوتوی کو مسلمان ثابت کر دو، رشید احمد گنگوئی کو مسلمان ثابت کر دو، خلیل احمد میٹھوی کو مسلمان ثابت کر دو. چلو 1 لاکھ روپے کا انعام دوں گا ڈاکٹر کمال احمد. ارے تم کافی ثابت کر دو نا، میں 1 کروڑ دیتا ہوں. ارے تم کافی ثابت کر دو، میں 1 کروڑ دیتا ہوں. 1 کروڑ دیتا ہوں. لاؤ 1 کروڑ میرے کھاتے میں ڈال دو. ارے تم کافی ثابت کرو. چلو ڈالو میرے کھاتے میں. بے وقوف کہیں. چلو کس کا نمبر لگاؤں بولو، بعد میں دینا. حق بعد میں دینا. چلو میں جانتا ہوں تمہارے لیے 1 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے. ارے دیوبند کے کسی عالم دین پر کافر کفر کا فتویٰ لگا عالم اسلام کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، وہ ثابت کرو. ہاں بالکل ثابت کروں گا انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ کس کا نمبر لگاؤں؟ جس کو تم کہو گے اس کو کفر کے گھاٹ اتارتا ہوں اب تمہارے منہ سے. ارے ہمارے تمہارے باپ کی حیثیت نہیں کسی پر آجا بدتمیزی پہ بڈھے. ارے ہمارے تمہارے باپ کی حیثیت. بدتمیزی مت کر. تیرے باپ داداؤں نے تجھے اتنا علم نہیں سکھایا، اتنا علم نہیں دیا. تیرا عذاب تیرے میرے خیال سے تیری نسلوں تک جائے گا. ارے ہمارے باپ کی تمہارے باپ کی حیثیت نہیں کسی کو کافر کہنا، سمجھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کی نسلوں تم بھی سدھر جاؤ. یہ سدھرے نہ سدھرے مگر تم سدھرو. جیسے کہ ابو جہل کا بیٹا سدھر گیا تھا، ایسے ہی اس کے نقش قدم پر مت چلنا، ورنہ تمہیں بھی جو ہے بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. اس کی جو اولادیں ہیں، جو اس کے بیٹے ہیں، جو اس کے پوتے پرپوتے ہیں، وہ اس کے جو نواسی نواسے ہیں، وہ سب سدھر جاؤ، اہل سنت میں داخل ہو جاؤ. اس بڈھے کی طرف مت جانا. ارے بے وقوف نور حسن سنو. نور حسن تم خود بولتا میں عالم نہیں ہوں. بات تو صحیح کر رہا ہوں نا میں. تجھ سے بات تو صحیح کر رہا ہوں نا میں. تیرے جیسے تھوڑی کر رہا ہوں میں بات. تو ایسے لگ رہا ہے جیسے شراب پی کے آیا، شراب کے نشے میں ہے. گنجیڑی بھنگ پینے والا انسان. تو ایسے لگ رہا ہے جیسے گانجا پی کے بات کر رہا ہے. گانجا. ارے کوئی گنجیڑی بھی ایسے بات نہیں کرے گا، پاگل آدمی. کبھی کہتا کافر ہے، کبھی کہتا لاتوں سے مارو قاسم نانوتوی کو، کبھی کہتا نہیں وہ مسلمان ہے. بھنگ پی کا ہے کیا؟ ارے بھنگونگ پی کا ہے کیا؟ ارے پاگل کس کو بولا تو بھنگ پی کا ہے کیا؟ تو سور کا گوشت کھا کے آیا. کبھی کہتا مسلمان ہے، کبھی کہتا لاتوں سے مارو، کبھی کہتا تو لاتوں سے مارو. سور کا گوشت کھا کے آیا. مسلمانوں ہم میں دیکھو اس کا فون کٹ کر رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لڑائی جھگڑا ہے، لڑائی جھگڑا میں پسند نہیں کرتا. تو سور کا گوشت کھایا ہے. میں کال کٹ کر رہا ہوں تیرا. بے بدتمیزی کرے گا مجھ سے. آدھا گھنٹہ ہو گیا اور یہ بک بک کر رہا ہے. کرے گا سالا سور حرامی کہیں کا. بھانگ کھا کے آیا مجھے بول رہا ہے. تمیز سے بات کرنے کی حیثیت نہیں. گالی کھائے گا بدتمیزی کرے گا، گالی کھائے گا. سالا سور حرامی کہیں کا. تو خود بولتا ہے میں عالم نہیں ہوں، اب لمبا فتوا ڈالتا فلاں آدمی کافر ہے، فلاں آدمی کافر ہے. تو نے بھی لاتے کیوں لگوائی؟ قاسم نانوتوی کو لاتے کیوں لگوائی؟ تو نے کیوں کہا لاتوں سے مارو، ٹھوکروں سے مارو اس کو؟ ارے تم فتنہ پھیلا رہے ہو نا یوٹیوب میں. تو نے قاسم نانوتوی کو لاتے کیوں لگوائی یہ بتا. تو نے لایا نا، تو اس کا نام لیا، میں نے نام نہیں لیا. تو نے کیوں کہا کہ لاتے مارو؟ تو نے روک لیا ہوتا نا اپنی زبان کو. نانوتوی کا نام تو نے لیا، میں نے نہیں لیا. تو نے لاتوں سے کیوں مروایا اس کو یہ بتا. میں نے نہیں لیا اس کا نام. تو نے کہا نا کہ لاتوں سے مارو اس کو، ٹھوکروں سے مارو، اور جو اس کو ماننے والے ہیں اس کو بھی ٹھوکروں سے مارو. سور حرامی. ارے سالا سور حرامی سن. کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا ہمارے باپ کی تمہارے باپ کی حیثیت نہیں. تو شریعت کو ہی نہیں مانتا. تمہاری باپ کی حیثیت ہے. تو شریعت کو ہی نہیں مانتا. جس کو کہے گا کافر سمجھے گا. تو شریعت کو ہی نہیں مانتا. ارے تو عالم نہیں ہے بے. عالم سے بحث کیوں کرتا ہے تو؟ ابے جاہل تو کال تو نے کیا تھا کہ میں نے کیا تھا؟ ارے سالا سور حرامی نور حسن تو خود بولتا ہے میں عالم نہیں ہوں. عالم سے بحث کیوں کرتا ہے؟ ابے جاہل کال تو نے کیا کہ میں نے کیا؟ سالا سور حرامی کال تو نے کیا کہ میں نے کیا ہے؟ میں عالم نہیں ہوں. کال تو نے کیا؟ کال تو نے کیا ہے میں نے کیا ہے؟ ارے سالا سور حرامی فتنہ پھیلانے کا کام کرتا ہے تو. کال تو نے کیا ہے یا میں نے؟ سور حرامی تو فتنہ پھیلانے کا کام کر رہا ہے نا.
تیرے نمبر کے ساتھ تیری یہ وائس جائے گی, لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ پاگل ہے کون. لگ رہا ہے کہ پاگل خانے سے چھوٹ کے آ رہا ہے تو ابھی. حرامی یوٹیوب میں تو فتنہ پھیلانے کا کام کر رہا ہے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حرامی تو یوٹیوب میں فتنہ پھیلانے کا کام کر رہا ہے نا. ابے لاتوں سے کیوں مروا رہا ہے قاسم نانوتوی کو؟ تیرا نمبر ڈالوں گا کہ جتنے دیوبندی ہیں بولیں گے, پوچھیں گے تجھ سے کہ کمال احمد دیوبندر تو نے ہمارے قاسم نانوتوی کو لاتے لگوا دی. ارے سالہ سور حرامی, تمہاری ماں نے تم کو گھوڑوں سے گدھوں سے چودا کے حرامی پیدا کیا ہے. ارے سالہ سور حرامی نور حسن, تمہاری ماں نے تم کو گھوڑوں سے گدھوں سے چودا کے حرامی پیدا کیا ہے تم کو نور حسن حرامی. ارے سالہ سور حرامی نور حسن سن, تمہاری ماں نے گھوڑوں سے گدھوں سے چودا کے حرامی پیدا کیا ہے نور حسن کو. حرامی جس کو تو اس کو سالہ کافر کہتا ہے یوٹیوب میں, فتنہ پھیلاتا ہے امت میں. سالہ سور حرامی کہیں کا یوٹیوب میں ڈالو. ارے سالہ سور حرامی, ہر مسلک کا مسلمان ہے. عالم اسلام فیصلہ کرتا ہے کون مسلک حق پر نہیں ہے. عالم اسلام کو اختیار ہے. عالم اسلام جیسے قادیانی کو بالاتفاق کفر کا فتویٰ لگا, قادیانی کافر ہے. مسلک اہل حدیث مسلمان ہے, مسلک دیوبندی مسلمان ہے, مسلک اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہے. یہ تمام مکتب فکر کے مسلمان ہیں. قرآن میں کہتا ہے کونو عباد اللہ اخوانا, تم اللہ کے بندے ہو اور آپس میں بھائی ہو. قرآن پاک کی آیت سن لو, میں بتاتا ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تک کہ تمہاری زبان سے تمہارے دل سے دوسرا مومن محفوظ نہ ہو. خاموش رہو گے اب. خاموش ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. قرآن پڑھنے کا یاد دیا. پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40. عالم کے سامنے قرآن پیش. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور تو عالم نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرمایا, حضور نے خود فرمایا, حضور کا فرمان سنو, حضور کی حدیث, انا خاتم النبیین, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں خاتم الانبیاء ہوں, میں آخری نبی ہوں, یعنی میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا. حضور خود ہی فرماتے ہیں, یہ حضور کی حدیث ہے, مشکات شریف صفحہ نمبر 465. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کی پیدائش کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب نبوت پر مہر لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب آپ کے بعد کوئی نبی ہرگز نہیں پیدا ہوگا. کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. ارے سالہ سور حرامی, تو خود کہتا میں یہ وہ عالم کے سامنے حدیث پیش کرے گا, عالم کے سامنے قرآن پیش کرے گا. ارے سالہ سور حرامی, تو خود کہتا میں عالم دین نہیں ہوں, اور ایک عالم کے سامنے حدیث پیش کرے گا, قرآن کی آیت پیش کرے گا. سالہ سور حرامی کہیں کا. خیر, تجھے اس ذلت اور رسوائی کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ارے سالہ سور حرامی, تو یوٹیوب میں خود کہتا ہے میں عالم دین نہیں ہوں, تو عالم دین کے سامنے تو قرآن پڑھے گا, عالم دین کے سامنے تو حدیث پیش کرے گا. تم کو کس نے اختیار دیا دے؟ ارے سالہ سور حرامی, تو یوٹیوب میں کتنا پھیلائے گا, مکہ مدینہ کے امام کو کافر کہے گا, دیوبندی مسلک کے لوگوں کو کافر کہے گا. تو کائے کا ڈبل پی ایچ ڈی ہے بے, گالی بکنے کی پی ایچ ڈی کی ہے شاید تو نے. ارے سالہ تو نے علم حاصل نہیں کیا بلکہ گالی بکنے کی پی ایچ ڈی حاصل کی ہے. تمہاری ماں نے گھوڑوں سے گدھوں سے چدا کے حرامی پیدا کیا ہے. ارے سالہ سور حرامی نور حسن سن,
تمہاری ماں نے تم کو گھوڑوں سے گدھوں سے چدا چدا کے حرامی پیدا کیا ہے، حرامی. اسی لیے ایسی گندی گندی حرکت یوٹیوب میں کرتا ہے اور مسلمانوں میں فتنہ پھیلاتا ہے. وہابی دیوبندی اس گروہ کو کہتے ہیں، سور حرامی تمہاری ماں نے اس گروہ کا عقیدہ ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنو وہابی دیوبندی کی حقیقت بتا دوں. اس گروہ کا عقیدہ ہے جیسا علم چدا چدا کے حرامی پیدا کیا ہے. حرامی تم کو یوٹیوب میں ڈالو سب سنے گا. ارے سارا سور حرامی، تو خود یوٹیوب میں کہتا میں عالم دین نہیں ہوں، اور عالم دین کے سامنے تو حدیث پیش کرے گا، عالم دین کے سامنے تو قرآن پیش کرے گا. تو ہے عالم دین، یوٹیوب میں فتنہ پھیلائے گا. تو ہے عالم دین، فتنہ پھیلائے گا. تو عالم دین ہے، تو عالم دین ہے. کدھر سے عالم دین ہے ذرا بتا. میرا سند دیکھے گا. ہاں تو کدھر سے عالم دین ہے یہ بتا دے بس. میں تینوں ادارے سے عالم فاضل ہوں. تینوں ادارے تو کچھ بھی عالم نہیں ہے، تو جاہل ہے، ابن ابو جہل ہے. مسلک کے ادارے سے تو جاہل ابن ابو جہل ہے. تو جب سے آیا ہے گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی. میں نے تجھے کوئی گالی بکی ہے بتا. میں نے تجھے تیری ماں بہن کی گالی بکی ہے کہ تیری ماں کی یوں، تیری ماں کی یوں، تیری بہن کی یوں، تیری دادی کی یوں، تیری خالہ کی یوں. تجھے کہا میں نے کہا کہ تیری پھپھو کی یوں، تیری بہن کی یوں. میں نے کہا کیوں رے حرام زادے. ارے سالا سور حرام، ارے حرام زادے، حرام کی اولاد. میں نے تجھے کچھ کہا بتا ابھی تک. چدا چدا کے حرامی پیدا کیا ہے. نور حسن کو حرامی پیدا کیا. تمہاری ماں نے تم کو گھوڑوں سے گدھوں سے چدا چدا کے حرامی پیدا کیا ہے. تم کو حرامی. اس لیے یوٹیوب میں تم فتنہ پھیلاتے ہو، مسلمان کو کافر کہتے ہو. جو مسلمان کو کافر کہے گا ڈاکٹر کمال احمد اتنا گندا گندا گالی دے گا اس کا کان سڑ جائے گا. سنو، تو صرف گالی ہی بک سکتا ہے، اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ ہے نہیں. تو نے قاسم نانوتوی کو ٹھوکریں کیوں لگوائی؟ لاتوں سے کیوں لگوایا؟ گالی دوں گا کہ لاتوں سے کیوں مروایا؟ ارے ٹھوکروں پہ کیوں مروایا تو نے قاسم نانوتوی کو یہ بتا. کافر کہے گا. تو نے ٹھوکروں پہ کیوں حرامی تو مسلمان کو کافر کہے گا. ارے تو نے کہا ہے، میں نے تھوڑی کہا ہے. تو نے کہا ہے کافر ہے، کہے گا. تو نے کہا ہے کافر ہے، میں نے تھوڑی کہا کافر ہے. تجھ سے پوچھا تھا میں نے. مسلمان کو کافر کہے گا. ارے سالا سور حرامی نور حسن، تو مسلمان کو کافر کہے گا. بند کر دکان، یوٹیوب میں بند کر دکان، نہیں تو ایسے ہی گالی کھاتے رہو گے، ایسے ہی گالی کھاتے رہو گے. سالا تمہاری ماں نے گھوڑوں سے گدھوں سے چدا چدا کے تم کو نور حسن حرامی پیدا کیا ہے. تمہاری ماں نے. تم حلالی نہیں ہو، حرامی ہو. تم حلالی نہیں ہو، حرامی ہو. تبھی ایسا حرکت کرتا ہے. تو یوٹیوب میں مسلمانوں کو سالا کافر سمجھتا ہے. سالا سور حرامی کہیں کا. یوٹیوب میں ڈالو. ڈاکٹر کمال احمد بنگلور سے بول رہا ہے، نکوم بھارت سٹی سے. ڈاکٹر کمال احمد نور حسن کو حرامی کہتا ہے. اس بنیاد پر حرامی کہتا ہے کہ تو مسلمانوں کو کافر کہتا ہے. علماء دیوبند مسلمان کو کافر کہتا ہے. علماء اہل حدیث کو مسلمان کو کافر کہتا ہے. مکہ مدینہ کے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے. مکہ مدینہ کے امام کو تو کافر سمجھتا ہے. سالا سور حرامی ہے. ارے سالا سور حرامی، تو مسلمان کو کافر کہے گا. ارے سالا سور حرامی، تو مسلمان کو کافر کہے گا. حیثیت ہے تو یوٹیوب میں ڈالو. تمہاری ماں نے گھوڑوں سے گدھوں سے چدا چدا کے نور حسن تم کو حرامی پیدا کیا ہے. تمہاری ماں نے. تبھی تم ایسی حرکت کرتے ہو، یوٹیوب میں فتنہ پھیلاتے ہو، مسلمانوں کو کافر ایک دوسرے مسلمانوں کو لڑاتے ہو، فتنہ پھیلاتے ہو. سالا چور حرامی کہیں کا. ہاں بولتی بند ہو گئی نا، دھول چٹ گیا، بولتی بن گیا. ارے حرامی، بولتی بند ہو گئی. ارے سالا سور نور حسن، تو یوٹیوب میں فتنہ پھیلاتا ہے، ایک مسلمان کو کافر کہے گا. تو حضور کے راستے پر نہیں. تو جب سے آیا ہے گالی پہ گالی، گالی پہ گالی بک رہا ہے. میں بھی تیری طرح بکوں کیا تجھے؟ ارے سالا سور نور حسن سن، تمہاری ماں نے تم کو گھوڑوں سے گدھوں سے چدا چدا کے تم کو حرامی پیدا کیا ہے. تبھی تم مسلمانوں کو کافر کہتے ہو. سمجھ گئے؟ تمہاری ماں نے گھوڑوں سے گدھوں سے چدا چدا کے تم کو حرامی پیدا کیا ہے. تب تم مسلمانوں کو کافر کہتے ہو. تو نے گالیوں میں پی ایچ ڈی کی ہوگی، تو نے گالیوں میں پی ایچ ڈی کی ہوگی. تو نے علم نہیں پڑھا ہے، تو عالم نہیں ہے. گدھا حرامی نور حسن سن،
تمہاری ماں نے تم کو گھوڑوں سے گدھوں سے چدا کے حرامی پیدا کیا ہے تم کو نور حسن تمہاری ماں نے، اس لیے تم مسلمانوں کو کافر کہتے ہو. اور جو مسلمان کافر کہے گا، جو لوگ کے مسلمانوں کو فتنے میں پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بد مذہبوں اور مرتدوں کے یہاں شادی بیاہ کر کے گمراہ اور مرتد ہو رہے ہیں اور اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے گستاخ بن رہے ہیں، مگر وہ لوگ قدرت کے باوجود مسلمان کو کافر کہے گا، عوام میں مقبولیت حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ آمدنی ہونے یا کسی مفاد کے پیش نظر خاموش رہتے ہیں اور ایسی زبردست برائی کے جس سے لوگ کفر و ارتداد میں مبتلا ہو جاتے ہیں منع نہیں کرتے، وہ یقیناً حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر نہیں ہے. جیسا کہ ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث شریف مروی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کو کافر کہے گا. سنو آپ حدیث سنو، تو مسلمان کو کافر کہے گا. حضور کی حدیث سنو. سور حرامی تو مسلمان کو کافر کہے گا. ارے سالہ سور حرامی تو مسلمان کو کافر کہے گا. ارے سالہ سور حرامی تو مسلمان کو کافر کہے گا. ارے سالہ سور حرامی تو مسلمان کو کافر کہے گا. ایسا ہے بریلی شریف کا ہاسپٹل میں چلا جاؤ، پاگل خانہ جو ہے نا بریلی شریف میں، وہاں تیرے دماغی علاج بھی ہو جائیں گے جو جسمانی ہے اور روحانی علاج بھی ہو جائے گا. جا حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلا جا، ہو سکتا ہے تیرا علاج ہو جائے وہاں. کیا ہوگا اس لیے تو مسلمان کو کافر سمجھتا ہے سالہ. ارے نور حسن سور حرامی، تمہاری ماں نے تم کو گھوڑوں سے گدھوں سے چدا کے حرامی پیدا کیا ہوگا. اے نور حسن، اس لیے تم مسلمان کو کافر کہتے ہو. جو مسلمان کو کافر کہے گا میں اس کو اتنا گندا گالی دوں گا سالہ کو نگل جاؤں گا. میں سامنے آئے گا تو کیا کرے گا تو حرامی کہیں کا، کیا کرے گا؟ نکل جائے گا. سور حرامی مسلمان کو تو ایک مسلمان کو کافر کہے گا. ارے سالہ سور حرامی تو ایک مسلمان کو کافر کہے گا. یوٹیوب میں فتنہ پھیلاتا ہے سالہ. تو نے قاسم نانوتوی کو لاتے کیوں لگوائی یہ بتا. تم کو ارے تم کو قاسم نانوتوی کو لاتے کیوں مروائی تو نے؟ ارے آج جی بھر کے تم کو گالی دینا چاہتا ہوں، آج تم کو جی بھر کے گالی دینا چاہتا ہوں. یوٹیوب میں ڈالو اس کو حیثیت ہے. ارے سالہ سور حرامی، حدیث پاک سن، حدیث پاک جو میں حدیث پاک بتانے جا رہا تھا. حدیث پاک سن. سور حرامی نور حسن وہ ایک مسلمان کو کافر کہے گا. حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اچھی بات کا حکم نہ دے اور بری بات سے نہ روکے، وہ ہمارے راستے پر نہیں. میرے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ارے سالہ سور نور حسن تو مسلمان کو کافر کہے گا. دیکھو مسلمانوں یہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ایک مسلمان کو کافر میں کتنی برداشت کر رہا ہوں میں ہی جان رہا ہوں، جو سننے والے ہیں ان کا بھی خون کھول رہا ہوگا. تمہاری ماں نے جو سن رہے ہیں ان کا خون کھول رہا ہوگا. نور حسن حرامی اس کو کال کر کے ذرا اس کی طبیعت ہری کر دو. مسلمان پیدا کیا ہے گھوڑوں سے گدھوں سے اس کی طبیعت ہری کر دو. جتنی یہ گالی بک رہا ہے اس کی طبیعت ذرا ہری کر دو. یوٹیوب میں سناؤ سالہ، تیری طبیعت ہری ہو جائے گی. تو دیو کا بندر، تو ٹینشن مت لے. وہاں بڑے مسلمان کو بد مذہب بدعقید شیطان ولد الزنا، تو ٹینشن مت لے، تیری طبیعت ہری ہو جائے گی. ارے سالہ سور حرامی تو مسلمان کو کافر کہے گا. ارے سالہ سور نور حسن، ارے سالہ سور نور حسن، ارے سالہ سور حرامی نور حسن ایک مسلمان کو کافر کہے گا. ارے سالہ سور حرامی نور حسن ایک مسلمان کو کافر کہے گا. تو سالہ سور حرام، آج جی بھر کے تم کو گالی دیا، مجھے سکون ہو گیا. یوٹیوب میں ڈالو. کتنا دن سے دیکھ رہا ہوں سالہ کتنا پھیلاتا ہے گالی بکلے اور بکلے. ارے بھوگا رہ گیا ہو تو اور کھا لے. ارے بھوگا رہ گیا ہو تو اور بک گالی. ارے سالہ سور حرامی نور حسن میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. تو وہابیوں دیوبندیوں کو ذلیل و رسوا کرا رہا ہے شیطان کہیں کے. نور حسن تو مسلمان کو کافر کہے گا.
अरे साला सुअर हरामी, मुसलमान को काफिर कहेगा? हेलो अरे साला सुअर हरामी जी, कौन साहब? तो एक मुसलमान को काफिर कहेगा? कितना फैलाएगा? हाँ जी, कौन साहब? जी बुरहानपुर से महमूद भाई बोल रहे हैं जी। बुरहानपुर से महमूद भाई जी पहले भी मैंने गाली खा रहा है मुझसे बुरहान भाई, ये गाली खा रहा है मुझसे, डॉक्टर कमाल आपसे गाली खा रहा है। हम जी। जल्दी से तो बाद में ये बात सुअर हरामी नूर हसन नहीं मुसलमान। नहीं नहीं, बोलिए, बताइए। पागल खाने से छुट के एक बंदा आ गया है, वो लाइन पर मौजूद है। हाँ तो आप वो मेरे उनसे सर हो गया। मैं बाद में बात कर लूंगा, ठीक नहीं है? नहीं नहीं, आप बात कीजिए, बोलिए, क्या आपका मसला क्या है? मेरा मतलब नहीं है, मैं देखो अनपढ़ जाहिल हूँ, मैं आपके वीडियो देख करके सुनता हूँ और समझता हूँ, क्योंकि सरकार आला हजरत का हम पर करम है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लम का रहम करम है, तो हम आपके सवाल जवाब सुनकर इनको जवाब देना सीखते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने शायद सलाम किया था शुरू में। हाँ, जवाब जी, जी। अरे बेवकूफ गधे, सलाम किया था ना आपने शायद शुरू में। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ सलाम। अरे साला अच्छा, सुअर मैं आपके सलाम का जवाब देता हूँ। वालेकुम मुसलमान को अस्सलाम काफिर कहेगा? वरहमतुल्लाहि अरे साला वबरकातुहू। सुअर हरामी लाइन पर कौन है रे? साला मुसलमान को काफिर कहेगा? एक मुसलमान को काफिर कहेगा रे? ये पागल खाने से अरे पागल, साला एक सुअर पागल हरामी, छुटका है पागल खाने से। मुसलमान को काफिर कहेगा? इसका नाम है डॉक्टर कमाल। अरे साला सुअर हरामी, जो मुसलमान को काफिर कहेगा मैं समझूंगा उसकी माँ ने उसको। ये गाली बक रहा है, एक घंटे से बात ही नहीं कर रहा है। ये डबल पेज के आलिम है, ये देवबंदरों का, हरामियों का। अरे देवबंदरों का हरामी अरे अली जो नहीं वो मुसलमान बुरहानपुर में को होता है तो काफिर मारता कहेगा, उसको। मैं उसको कहूंगा तुम्हारी माँ ने घोड़ों से गधों से चुदा के तुमको हरामी पैदा किया बाद में होगा, बात करें जनाब। तब मुसलमान को तुम काफिर समझ रहे हो। अरे साला सुअर हरामी, रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ मैं। मुसलमान को काफिर कहेगा? अरे साला सुअर हरामी, एक मुसलमान को काफिर कहेगा? अरे तू पहले मुसलमान तो बन जा। अरे साला सुअर हरामी, मुसलमान को काफिर कहेगा? अबे तू पहले मुसलमान साबित कर अरे अपने एक आप। मुसलमान को काफिर कहेगा? तुम्हारी माँ ने घोड़ों से गधों से चुदा अरे तू के अपने आप को पहले तुम जैसों मुसलमान को साबित हरामी कर। पैदा किया है। तू पहले अरे अपने तुम्हारी आप को माँ ने मुसलमान घोड़ों साबित से कर। गधों से चुदा के तुम जैसों को हरामी पैदा किया होगा, तू पहले तभी अपने तुम आप को मुसलमानों मुसलमान को काफिर साबित कर। करते हो। जी। मुसलमान साबित कर पहले। अरे साला सुअर, तुम्हारी क्या हैसियत है बे? अरे क्या हैसियत है बे मुसलमान साबित करने हैसियत की? बहुत है। अरे साला सुअर हरामी, अरे हैसियत साला बहुत सुअर है। हरामी, तुम्हारी क्या हैसियत है बे? अरे तुम्हारे जितने आलिम है ना, तुम्हारे सामने सबको- मुसलमान है, साबित तुम्हारे करेंगे। जितने आलिम है ना, साला सबको हम पानी पिला सुअर, देंगे। अरे साला सुअर हरामी, तुमको भी तुम्हारी माँ ने घोड़ों से गधों से चुदा के हरामी पैदा किया होगा, तेरी माँ कहाँ गई तभी तुम थी? मुसलमानों को काफिर समझते हो। तेरी माँ कहाँ गई थी? तू एक मुसलमान को काफिर कहेगा? हाँ तू तू मुसलमान मुसलमान को बन काफिर कहेगा? मुसलमान अरे बन साला पहले। तू सुअर मुसलमान हरामी, है? तू मुसलमान को काफिर कहेगा? तू मुसलमान है? अरे साला सुअर हरामी, तू मुसलमान को काफिर कहेगा? तू मुसलमान है क्या? अरे साला सुअर हरामी, तू मुसलमान को काफिर कहेगा? तू पहले ये बता तू अरे मुसलमान है? साला सुअर हरामी, तू मुसलमान को काफिर कहेगा? पहले अपने आप को मुसलमान अरे साबित कर। चलो मैं कॉल ही कट कर देता हूँ भाईजान इसका। ये सिर्फ गाली ही बकेगा, इसके पास गालियों के अलावा कुछ है नहीं। ये गालियों का पुरंदा बांध के लाया है। अरे साला सुअर हाँ, हरामी, तू ठीक है, मुसलमान ठीक को है, बंद काफिर करो, कहेगा? हाँ, दो। कॉल कट कर अरे देता हूँ साला सुअर हरामी, तू मुसलमान। मैं। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।